تو یہ گڑھنے والے نے نبی کے نام پر حدیث گڑھ دی. حدیث گڑھنا تھا, گڑھ دیا. بیگن کے بارے میں گڑھ دیا, چاول کے بارے میں گڑھ دیا, کہ روٹی جہنمیوں پر حرام ہے. اب روٹی جہنمیوں پر حرام ہے تو بھائی جو روٹی کھا رہا ہے وہ جہنمی نہیں ہے. چاول جہنمیوں کا خوراک ہے, روٹی جنتیوں کا خوراک ہے, تو اب جو زیادہ چاول کھاتے ہیں وہ جہنمی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں گڑھی گئی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طرح اس کا بھی گڑھ دیا گیا کہ 10 دنوں میں سب سے پہلے 10ویں دن کو اللہ پیدا کر دیے. تو عاشورہ کی یہ تاریخی حیثیت نہیں. عاشورہ کی صرف اور صرف جو پچھلی شریعتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کی اہمیت تاریخی طور پر یہی ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائے. اب آپ دیکھیے, غور کیجئے کہ فرعون کے ظلم و ستم سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نجات پائے, اور اس دن اللہ کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا, شکرانے کے طور پر روزہ رکھا. تو یہ ان کی شریعت میں ہے, انہوں نے رکھا. تو یہاں ہمیں تاریخی بیس کیا معلوم ہوا عاشورہ کا؟ فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا. تو فرعون کے ظلم و ستم سے جو موسیٰ علیہ السلام نجات پائے, اب آپ فرعون کے ظلم و ستم کو دیکھیے کہ فرعون جو ظلم و ستم کرتا تھا وہ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی, میں تم لوگوں کا رب ہوں. وہ اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا, کہتا تھا میں تم لوگوں کا رب. تو ایک انسان کو اللہ رب ماننا یہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کا ایک ظلم تھا. جو اس کو نہیں مانتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. معراج کے واقعے میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا کمرہ بھی دکھایا گیا معراج کی رات جنت میں, جس سے بڑی بہترین خوشبو آ رہی تھی, مہک آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ فرعون کے بیٹی کے خادمہ کے لیے ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل جاننی چاہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن فرعون کی بیٹی کے خادمہ اس کو کنگھی کر رہی تھی, یعنی اس کی لونڈی کنگھی کر رہی تھی, تو وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا. تو گر گیا تو اس نے اس کنگھی کو بسم اللہ کہہ کے اٹھایا. اس سے بسم اللہ کی بھی تاریخ پتہ چلتی ہے کہ بسم اللہ بہت پرانی تاریخ ہے. قرآن کہتا ہے انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخی حیثیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بہت پرانا لفظ ہے. ایسا نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پرانی شریعت میں ہے. کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. کہا کہ یہ سلیمان کی جانب سے تمہارے پاس لیٹر ہے جس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو اس نے بسم اللہ کہہ کے اس کنگھی کو اٹھا لیا. تو اس کے یعنی فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم کہہ رہی ہو بسم اللہ, کیا میرا باپ اللہ نہیں؟ میرے باپ کو اللہ نہیں مانتی ہو؟ اس اللہ کو مانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں تمہارا باپ بھی اسی کا غلام ہے, میں بھی اسی کی غلام ہوں, تم بھی اسی کے غلام ہو, وہی اللہ ہے, اور کون اللہ ہے؟ تو کہا کہ میں تمہاری شکایت کروں گی اپنے باپ سے. تو اس نے اپنے باپ سے شکایت کی فرعون سے. تو فرعون نے اس کے بچوں کو, اس کو اور اس کے گود میں جو بچہ تھا اس کو بھی بڑے سے کڑاہا میں تیل گرم کر کے اور اس میں اس کو ڈال دیا. آخر میں اس نے کہا کہ دیکھ لو تمہارے سارے بچے جل گئے, اب تم اور تمہارے گود کا بچہ بچے ہیں, اب بھی مجھ کو قبول کر لو. تو گود کے بچے نے کہا کہ ماں ہچکچاتی کیوں ہے, اللہ تو وہی ہے نا, تو اس کی الہیت کو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے, چلو چھلانگ لگاؤ. تو بھی اس میں کود گئی. تو یہ واقعہ اتنا بڑا وہ ظلم کرتا تھا, لیکن ایمان والے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی ظلم ہو جائے جب وہ اللہ کی معرفت کو پہچان لیتے ہیں تو پھر اس سے نہیں ہٹتے. لیکن بے ایمان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟
وہ کہتا ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا، چلو ادھر بھی چادر چڑھا دیں، چلو ادھر بھی پرساد لگا دیں، ادھر بھی چڑھاوا چڑھا دیں، اور 2 سجدہ ادھر بھی مار لے، پتہ نہیں کہاں سے پورا ہو جائے۔ تو اس بندے کا بے ایمانی ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اگر جب وہ اللہ کو مان لے گا تو مزار کو کیوں جائے گا، چادر ہی چڑھانے کیوں جائے گا، زیارت ہی کرنے کیوں جائے گا۔ اس کو زیارت کرنی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے، آئے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ کو خوش کرے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندے کی جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس پر چھوٹی بڑی جو بھی مصیبتیں آتی ہے وہ بجائے کسی کے کہنے کے اللہ سے کہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ معرفت۔ تو فرعون اس طرح کا ظلم کرتا تھا۔ فرعون کے ظلم کی مثال یہ بھی دی گئی قرآن میں کہ جب اس نے سنا کہ ایک بچہ ہمارے سلطنت کو تبدیل کر دے گا تو اس نے اس دور کے جتنی حاملہ عورتیں تھیں سب کے پیٹ چروا دیے۔ یہ کیا ظلم نہیں تھا؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن بیان کرتا ہے، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اس کی ظلم کی انتہا تھی۔ مگر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کو ختم کر دیا۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شریعت دین کی شکل میں ہم نے آپ کو دیا ہے یہ وہی دین ہے جس دین کو آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دیا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد ابراہیم کو دیا، اس کے بعد موسیٰ کو دیا، اس کے بعد عیسیٰ کو دیا۔ یہ وہی دین ہے جن ان پیغمبروں کو میں نے دیا، آپ کو بھی یہی دین دے رہے ہیں۔ اس آیت میں سورہ شورى کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو یہ دین دیا۔ تو اس دن کی کیا خاصیت ہے؟ اب جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیں اس میں 5 انبیاء کا جو ذکر کیا گیا ہے، آپ ان کے دور کو دیکھیں۔ موسیٰ اور فرعون کے لیجئے کہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان جب یہ ظلم اور ستم جاری ہوا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اللہ نے اس سے نجات دی، اس کے سلطنت کو تہو بالا کیا، اور اس سے پہلے اس کو دعوت دین پیش کی گئی، اس نے اس کا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ نے جب معجزات دکھائے تو اس نے کیا کہا؟ یہ تو جادوگری ہے۔ اور ایک بات اور کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ جو آج بھی کہا جاتا ہے، کیا کہتا تھا؟ موسیٰ اور اس کے ہمراہیوں سے نہ ملنا، وہ بدلو دینکم، وہ تمہارے باپ دادا کے دین سے تم کو ہٹا دے گا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہابی کے پاس مت جانا، نہیں تو تمہارے باپ دادا کے دین سے تم کو دور کر دے گا۔ تو یہ فرعونی لفظ ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ موسیٰ کے لوگوں سے اور موسیٰ سے دور رکھنے کے لیے فرعون یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس کے پاس مت جانا، نہیں تو تمہارے باپ دادا کے دین سے تم کو دور کر دے گا۔ تو یہ وہ بات کہا کرتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ جادوگری ہے۔ دنیا کے تمام جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ آرائی ہوئی، تمام جادوگر ہار گئے، اور پتہ کیا چلا؟ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ ہم تم لوگوں کا خدا ہیں، ہمارے پوچھے بغیر اللہ پر ایمان لا لیے، چلو تم لوگوں کو بھی سزا دی جائے گی۔ اسے بھی سزا دی گئی۔ تو اس پس منظر سے آپ کیا سمجھیں کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں سوختہ بازی نہیں ہے، جادوگری نہیں ہے، جادوگری دکھا کر کرامت کا نام دے کر ولی اللہ کی پرستش نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ دین میں نے نوح علیہ السلام کو دیا۔ اب غور کیجئے، نوح علیہ السلام تک امت توحید پر تھی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کا شائبہ پایا گیا، اور وہ شرک کیا تھا؟ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن بیان کرتا ہے انہوں نے اپنی قوم والوں کو روکا اور کہا کہ ان کی عبادت مت کرو۔ کون تھے وہ لوگ؟ قرآن ان کا نام لیتا ہے، کہتا ہے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے
کہ یہ پانچوں قوم نوح کے بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، جب مر گئے تو لوگوں کا علم ختم ہو گیا اور لوگ جہالت میں ان کی پرستش میں لگ گئے۔ تو 950 سال عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں میں تبلیغ کرتے رہے۔ کیا ہے کہ کیا مسئلہ؟ کون سا مسئلہ؟ جو آج بھی امت نہیں سمجھی ہے، آج بھی امت کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ صرف نوح علیہ السلام کو دیکھا جائے تو وہ اس عقیدے کی ایک بات کو 950 سال تک سمجھائے۔ جب قوم نہیں سمجھی تو اس کے بعد اللہ نے دنیا کے اندر ایک ایسے سیلاب اور طوفان کو رونما کیا کہ دنیا کی کوئی بھی تاریخ اس کتاب سے یعنی اس تذکرے سے خالی نہیں ہے، جس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ اور وہ کون سا عقیدہ کا مسئلہ تھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے؟ آج بھی امت محمدیہ اس مسئلے میں گرفتار ہے، اصلاح نہیں ہو سکی۔ اور وہ کون سا نقطہ ہے؟ اولیاء پرستی۔ قوم نوح کیا کرتی تھی؟ 5 بزرگوں کو پوجتی تھی، اولیاء پرستی میں مبتلا تھی۔ نوح علیہ السلام یہی 950 سال سمجھاتے رہے کہ بزرگوں کی پرستش سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، بزرگوں کے قبروں پر چادر چڑھانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، بزرگوں کے لیے نظر و نیاز دینے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، بزرگوں کے قبروں کا طواف کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ جو ہے اللہ ہے، اللہ سے اپنا لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنی مرادیں مانگو، آؤ اس کے گھروں کو آباد کرو۔ لیکن قوم نہیں مانی تو غور کیجئے کہ کتنی بڑی بات تھی۔ تو نوح علیہ السلام کے دین سے ہمیں ثابت ہوا کہ جو دین ان کو ملا تھا وہی دین ہم کو ملا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دین اسلام میں اولیاء پرستی نہیں ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ دین ہم نے ابراہیم کو بھی دیا، یہ دین ہم نے ابراہیم کو بھی دیا ہے نبی، جو دین آپ کو دیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو کیا معاملہ تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے تو وہاں ایک نمرود تھا، اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور ساتھ ہی میں مورت پجواتا تھا لوگوں سے۔ مورتیوں کی، اسٹیچو کی عبادت ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ اسٹیچو کی عبادت ہو رہی تھی۔ اور یہ اسٹیچو کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی تو فرعون نمرود نے کیا کیا؟ انہیں آگ کی سزا دی۔ توحید کے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے وہ آگ میں جلنا گوارا کیے، مگر بت کی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ اور یہ امت محمدیہ، یہ امت محمدیہ، یہی علامہ اقبال نے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ جواب شکوہ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بت شکن پیدر اور بتگر پیسر ہے۔ پیدر کہتے ہیں فارسی میں باپ کو اور پیسر کہتے ہیں فارسی میں لڑکے کو۔ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وفا نہیں کی؟ ارے تمہارا باپ جو تھا وہ بت شکن تھا، مورتیوں کو توڑنے والا تھا۔ سارے مورتیوں کو ابراہیم نے توڑ دیا اور کہا کہ پتہ نہیں کس نے توڑا، پوچھ لو ان بتوں سے اگر یہ بولتے ہیں، پوچھ لو ان بتوں سے اگر یہ بولتے ہیں۔ تو قوم والوں نے کہا کہ یہ کہاں سے بولیں گے؟ تو قوم والوں کو کہا، قرآن کہتا ہے کہ جب نہیں بولتے، نہیں سنتے، نہیں کھاتے، نہیں پیتے تو تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیوں ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہو جب تم جان رہے ہو کہ یہ نہیں بولتے؟ تو بت شکن پیدر تھا، باپ تو میرا بت شکن تھا، مورتیوں کو توڑنے والا تھا، اور پیسر بتگر ہے۔ پیسر کیا کر رہا ہے؟ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بت بنا کے پوج رہا ہے، کبھی تازیہ کے نام پر، کبھی بابا کے مزار کے نام پر، کبھی ڈھولک کے نام پر، کبھی کھچڑا کے نام پر، کبھی ملیدہ کے نام پر، کبھی مٹی کا مورتی بنا رہا ہے تو کبھی مٹی کا گھوڑا بنا رہا ہے۔ کہہ رہا کربلا سے آ رہا ہے، پتہ نہیں کربلا وہ کب گیا کب آیا، اتنا بڑا پلین کا خرچہ اس کو کہاں سے مل گیا۔ تو یہ ہے ہماری حالت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے دین دیا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ دین اسلام میں مورت کی عبادت نہیں ہے، چاہے وہ مورت کسی شکل میں ہو، تعزیہ کے شکل میں ہو۔ یہ ہمارے علماء جو ہم کو کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، اور اپنے یہ علماء پتہ نہیں یہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں،
ملیدہ بھی کھاتے ہیں، فاتحہ بھی کرواتے ہیں، نظر و نیاز بھی تعزیہ پر کرواتے ہیں، اور جلسہ ذکر نام کے نام پر خوب ڈکرتے بھی ہیں، آ کے کہتے ہیں ہم سنی مسلمان ہیں۔ کیسے سنی مسلمان ہیں؟ ایسے سنیت کا تو تمہارے کتابوں میں بھی دلیل نہیں ہے۔ سنیوں کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، سنیوں کی تمام کتابوں میں، یہ میں نہیں کہتا وہابی بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، بریلی بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، دیوبندی بھی کہتا ہے، تو یہ سب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں یزید کا کسی بھی طرح ہاتھ نہیں ہے، نہ تو سازشی طور پر نہ سامنے آ کر مارنے کے طور پر۔ یہ سنیوں کی کتاب میں ہے، اس کا قبول اعلیٰ حضرت بھی کرتے ہیں تمہارے۔ اور شیعوں کی کتاب جب نکالو گے تو شیعوں کے 17 اتھینٹک کتابوں میں، جس کو وہ لوگ ریفرنس بناتے ہیں، علامہ طبرسی کی جلال العیون دیکھیے، امام کشف الغمہ دیکھیے، یہ امام کمی کی، اس طرح کے جتنی 17 کتابیں، تاریخ یعقوبی یہاں سامنے رکھا ہوا ہے، تاریخ مسعودی رکھا ہوا ہے، شیعہ علماء کی لکھی ہوئی ہے، مستند ریفرنس کتاب ہے۔ ان سب کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں نہ سازشی طور پر نہ سامنے آ کے مارنے کے طور پر، دونوں طرح سے یزید شامل نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اب کیا ہے؟ آپ سنی ہے کہ شیعہ ہیں؟ کیونکہ آپ کے سنی علماء نے بھی گواہی دے دی اور شیعوں نے بھی کہہ دیا، تو آپ ہیں کیا؟ آپ ہیں خارجی۔ خارجی، اور یہ خارجی کون ہے؟ جن کو کہا گیا رافضی، اور یہ رافضی وہی ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کو گالی دیے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو مختلف دوروں میں بدنام کرتے رہے ہیں۔ جیسے کہ مثال اس کی کہ جب ایک شیعہ عالم نے کتاب لکھی تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کتاب کا پورا تیاں پانچا کر دیا، منہاج السنہ لکھ کر کے۔ یہ صحابہ کرام، یزید، معاویہ، سب کے اوپر لکھا گیا تھا۔ اس کا جب انہوں نے جواب لکھا تو اہل سنت والجماعت کو کہا گیا کہ یہ اہل سنت والجماعت نہیں، یہ تیمی ہے۔ دوسری کتاب محمد بن عبد الوہاب نے لکھی۔ جب محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید لکھی تو کتاب التوحید کے بعد صوفیوں نے کہا کہ یہ لوگ وہابی ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ وہابی ہیں۔ اور تیسری کتاب اس وقت کے بہت بڑے عالم دین جو ابھی انتقال کر گئے پرسوں، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، العواصم مما کتب سید من القواسم، یہ سید کتب جو اخوان المسلمین باہر کے ممالک میں ایک گروپ ہے اور یہاں کے ممالک میں اس کے کام کو چلانے والی جماعت اسلامی ہے۔ میں برملا کہتا ہوں، کسی بھی جماعت اسلامی کو دم خم نہیں ہے کہ وہ آ کے ہم سے اس پر بات کر لیں، وہ بالکل یہی وہ خارجی جماعت ہے۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس کے وجہ سے کیا کہا گیا کہ اب وہابی کیا ہو گیا؟ مدخلی ہو گیا۔ اب وہابی پہلے کیا ہوا؟ تیمی ہوا۔ یہ اہل سنت والجماعت ہی ہے جو اہل الحدیث ہے، اس کو مختلف دور میں مختلف لقب دیا گیا ہے ان کے دشمنوں کی جانب سے۔ تو غور کرنے والی بات یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ ہم نے ابراہیم کو جو دین دیا وہی دین تمہارا ہے، مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تعزیہ پرستی، اسٹیچو پرستی، مورت پرستی نہیں تھا، ہمارے میں بھی نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ دین دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ علماء کے پیروکار بنے ہوئے تھے، علماء کے، اربابا من دون اللہ، علماء جو کہہ دیتے تھے وہی شریعت بن جاتی تھی، جیسے آج بھی ہے۔ ارے اب مولانا بولے ہیں، غلط بولے ہیں، وہ بھی تو اتنا بڑا بڑا کتاب پڑھتے ہیں، تو ان کے کتاب پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ کتاب پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ صحیح بات بتائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھی؟ علماء پرستی۔ تو اللہ نے کہا یہ دین عیسیٰ کو بھی ہم نے دیا، معلوم ہوا دین اسلام میں علماء پرستی نہیں ہے، شریعت ہی کی ہر حال میں پابندی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس حقیقت کو سمجھنے اور اس ماہ محرم کی اہمیت اور اس کے حرمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ لغویات سے بچائے اور ہمیں پکا سنی بچائے، نقلی سنی نہ بنائے جو سنیت کا نام لے کر شیعت کا ڈھونگ رچتے ہوں، ایسا سنی نہ بننے دے۔ اور اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم محرم الحرام کے مہینے میں تعزیہ جیسے خبیث اور گندے قسم کی چیز سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہاں بھی بات یہی آتی ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں اولیاء زندہ ہیں،
दूसरी तरफ कहते हैं कि हुसैन मर गए हैं, हुसैन वली नहीं थे कि नहीं। तीसरी तरफ कहते हैं कि तीजा 40वां हराम है, और चौथी तरफ क्या कहते हैं, दुकान बंद है, काहे तो हुसैन का तजिया है, हुसैन का कजिया है। तो ये क्या करते हैं, तो कौन मुसलमान है? इसलिए असली मुसलमान बनने की कोशिश करें और ये ढकोसला बाजी छोड़ें, जहन्नमी न बनकर जन्नती बनने की कोशिश करें। आमीन व आखिर दावाना।